یہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیماریوں کی پہچان خود کریں اور پھر اس کا علاج بھی خود کریں. تو یہ بیماریوں کی پہچان ہوگی کیسے یا اس کا علاج ہم کیسے کر سکیں گے؟ تو بیٹا اس میں جو میں نے ابھی آپ کو ایک چیز واضح کی تھی کہ 3 چیزیں ہیں: بادی، آبی، آتشی. ہمیشہ یہ بیماریاں جو بھی آئیں گی آپ کی، وہ 3 اقسام کی بیماریاں آئیں گی، یا تو بادی ہوگی یا آبی ہوگی یا آتشی ہوگی. اب جب یہ بادی، آبی، آتشی اگر اس کو ہم میڈیکل میں لے کر آتے ہیں یا آپ انگلش میں اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بادی ہے یعنی کہ گیس ہو گیا، بادی یعنی کہ گیس ہو گیا. پھر اس کے علاوہ آبی آئے گی. اب آبی ہے، آبی یعنی کہ کف ہو گیا. آتشی، آتشی ہے یعنی کہ ایسیڈیٹی ہو گئی. اب گیس ہے تو یہ گیس کے اب اس کے سمٹمز کیا ہیں جو ہم نے یہ ابھی دیکھی: آبی، بادی، آتشی. اب سب سے پہلے ہم ایک چیز کو لیتے ہیں اور اس کے سمٹمز، اس کے ریزنز اور اس کی ٹریٹمنٹ، پہلے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جو ہمارا بادی ہے یعنی کہ گیس ہے. اب گیس جو ہے، یہ گیس، یہ یاد رکھ لو، گیس جب ہوگا تو اس میں درد آتا ہے. گیس اگر جسم کے ہمارے کسی بھی حصے میں گیس بیٹھتا ہے تو وہ درد پیدا کرتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا گیس جو ہے کلائی میں بیٹھ گیا، درد پیدا کرے گا. کوہنی میں بیٹھ گیا، درد پیدا کرے گا. کولہے میں بیٹھ گیا، درد پیدا کرے گا. چھاتی میں آ گیا، درد پیدا کرے گا. پیٹ میں آ گیا، درد پیدا کرے گا. ٹانگوں میں آ گیا، درد پیدا کرے گا. گھٹنوں میں آ گیا، درد پیدا کرے گا. اب اس کے علاوہ یہ گیس جو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا بادی. اب گیس جو ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھ لو، یہ ایک اصول ہے کہ گیس 2 طرح سے خارج ہوتا ہے. یا تو وہ آپ کا ریح کے ذریعے خارج ہوگا یا منہ کے ذریعے خارج ہوگا. یہ 2 راستے ہیں گیس کو خارج ہونے کے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. اب اس صورت میں جب گیس نیچے سے خارج نہیں ہو رہا تو وہ ڈکاریں آئیں گی. آپ نے اکثر دیکھا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ڈکاریں زیادہ آتی ہیں، یا کوئی ہم ایسی چیز کھا لیتے ہیں تو جس سے ڈکاریں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ گیس خارج ہو رہا ہے. یا تو وہ نیچے سے ریح کے ذریعے خارج ہوگا یا اوپر سے ڈکاروں کے ذریعے خارج ہوگا. اب تیسری اس کی چیز، اگر گیس ریح کے ذریعے بھی خارج نہیں ہو رہا، گیس آپ کا ڈکاروں کے ذریعے بھی خارج نہیں ہو رہا، تو تیسری اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ اگر آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یا ہچکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی گیس میں آئیں گی. یہ ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ سنسکرت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سنسکرت میں بھی یہی ساری چیزیں آپ کو واضح علامات کے ساتھ وہاں ملیں گی. اب جب یہاں پر ہم اس کی علامتیں ہم نے دیکھ لی کہ درد بھی ہوا گیس کی وجہ سے، اگر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ڈکاریں آ رہی ہیں گیس کی وجہ سے، اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گھبراہٹ ہو گئی، چکر آنا شروع ہو گئے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جیسے ہچکی آنا شروع ہو گئیں، تو یہ گیس کی بنا پر. یہ تو ہو گئے اس کے سمٹمز. اب اس کے ہم ریزن کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے، کہ کیوں یہ ہوا. مین چیز اب ایک میں آپ کو اور بھی ایگزامپل دے کر سمجھاؤں گا. بیماریاں 2 وجہ سے آتی ہیں. کوئی بھی بیماری ہو، یہ 2 جگہوں سے آتی ہیں. یا تو آپ کے منہ سے آئے گی یا آپ کے دماغ سے آئے گی. یہ 2 جگہیں ہیں جہاں سے بیماریاں آتی ہیں، اٹیک کرتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو بیماری آ گئی، آپ نے یہ سمٹمز بھی آپ کے سامنے آ گئے. اب یہ جیسے کہ ہم پہلے میں آ گئے، بادی میں چل رہے ہیں ابھی فی الحال، تو پھر آگے کے اسٹیپ میں چلیں گے. تو یہاں پر ہم اس کے ریزنز دیکھیں گے. ریزنز اس کے کیا ہیں؟ بیٹا یہ یاد رکھ لو کہ اگر بادی ہے تو بادی کے ریزنز ہیں کہ گیس پیدا کرنے والی غذائیں ہم جو کھا رہے ہیں، گیس پیدا کرنے والی غذائیں، دالیں، یا اس کے علاوہ باریک آٹا. جب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باریک آٹا جب بھی آپ گوندتے ہیں تو گوندنے میں وہ کتنا ملائم ہوتا ہے. جب وہ کھاتے ہیں تو وہ
جو नस होती है तो वो नस के अंदर चिपक जाता है, मादे के अंदर चिपकना शुरू हो जाता है, ये बड़ी आंत में छोटी आंत में चिपकना शुरू हो जाता है, तो इसकी बिना पर गैस बनना शुरू हो जाता है। दूसरा, उसके अलावा मैदा या बेसन की अशिया। अब जब हम पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, या कोई बिस्किट खा लेते हैं, या डबल रोटी खा लेते हैं, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें हमें वक्ती तौर पर मुंह की लज्जत तो देती हैं, लेकिन ये ताकत नहीं देती। ये बात थोड़ा गौर तलब है। ये चीज़ें अंदर जाकर फिर हमें हमारे लिए बीमारियां पैदा कर देती हैं, जंक फूड जितने भी हो गए। अब इसके अलावा खाने के दौरान अगर हम ठंडा पानी पी रहे हैं, या खाने के बाद अगर हम ठंडा पानी पी रहे हैं, या खाना जो हम खा रहे हैं वो बासी खाना खा रहे हैं, या खाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई, तो ये ठंडी चीज़ें जब हमने खाना शुरू कर दी तो उस सूरत में क्या होता है, जो हमारा खाना अंदर गया। अब ये यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप पेट पर हाथ लगाएं, आपको पेट गर्म महसूस होगा। क्यों गर्म महसूस होगा? क्योंकि वो खाना अंदर जो है पच रहा है, अंदर हमारा सिस्टम जो है वो गर्म है। ऊपर से जब हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया तो ये ठंडा पानी उस खाने को नीचे दबा देता है, खाने को नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन खाना ऊपर आता है। जब वो खाना ऊपर आता है तो वो खाना ऊपर आते आते वो फिर पचता नहीं है, फिर वो सड़ता है। जब वो सड़ता है तो गैस पैदा करता है। इसके अलावा आंतड़ियों का कमज़ोर होना। अब जब हमारी आंतड़ियां कमज़ोर होंगी तो गैस पैदा होगा। अब उसका सबब क्या है कि आंतड़ियां हमारी क्यों कमज़ोर हो रही हैं? कि अक्सर जो है हमने देखा है, ये जज भी किया है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम चक्कर नहीं लगाते, वॉकिंग नहीं करते। जैसे कि अगर हम ऑफिस में हैं, मजबूरी है हमारी, खाने के बाद हम बैठ गए जाकर, स्कूल में है, मजबूरी है हमारी, बैठ गए, या फिर जो है कहीं अगर हम घर में भी हैं, बिलफर्ज हमारी ख़वातीन वो भी अगर खाना खाती है, खाना खाने के बाद या तो लेट जाएंगी या फिर बैठ जाएंगी या टीवी लगाकर देखना शुरू कर देंगी। उस सूरत में क्या होता है, खाना हज़म नहीं होता। जब खाना हज़म नहीं होता, खाना पचता नहीं है, तो फिर वो खाना सड़ता है। जब वो सड़ता है तो वो गैस पैदा करता है। अच्छा, अब ये तो हो गए इसके रीज़न्स, इसके असबाब जो है वो असबाब भी हमने देख लिए, इसकी सिम्टम्स भी देख लिए कि वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, वो भी हमने देख ली। अब इसके साथ अलामात भी जो आ गई हमारी, अब इसके साथ जो है अब इसका इलाज, कि इसका इलाज क्या है। बेटा, गैस का कोई भी मर्ज़ हो, अगर गैस का मर्ज़ है, कोई भी है, किसी को भी है गैस का मर्ज़, तो गैस के मर्ज़ के लिए जो हम इसका इलाज करते हैं नेचुरोपैथी में, या हम हर्बलिस्ट में जो इसका इलाज करते हैं, तो इसका इलाज के लिए जो हमें चीज़ें दरकार होती हैं वो जड़ी बूटियाँ ही दरकार होती हैं, या कुछ जो है जैसे कि फल फ्रूट हो गए, उनके रस दरकार होते हैं, सब्जियों के रस दरकार होते हैं, तो जिनसे इसका ट्रीटमेंट होता है, या कुछ जड़ी बूटियाँ जो है वो पाउडर फॉर्म में भी हम लेते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी अदरक। अदरक जो है ये गैस के लिए जानी दुश्मन है इसकी। जहां अदरक गई, लहसुन, अदरक, ये दो चीज़ें, लहसुन और अदरक का जाना है, पेट के अंदर गैस का ख़त्म होना, क्योंकि ये उसको काटता है, उसको खाता है, उसको मारता है। अब उसके अलावा अदरक को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आप आधा चम्मच अदरक, पिसा हुआ अदरक यानी कि सौंठ, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर ये आपने लेना है। ये लेकर 2 चम्मच शहद, या अगर 2 चम्मच शहद आप नहीं ले सकते, आप 1 चम्मच शहद ले रहे हैं, तो उसके साथ आधे से भी आधा चम्मच यानी कि 1/4 हिस्सा अदरक पाउडर का, और वो आपने शहद में शामिल करना है। शहद में शामिल करके ये आपको रात में सोते वक्त ये आप चाट कर सो जाएं। जो आपको सुबह उठते वक्त आपको दर्द होता है, टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, थकावट, ये चीज़ आपको महसूस नहीं होगी। अब इसको
یہ ایک چیز میں یہاں پر اور بھی واضح کر دوں، جو ہم میڈیسن کھاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کوئی ٹیبلیٹ کھا لی، انجیکشن لگوا لی، کوئی ڈرپ لگوا لی، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میڈیسن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جب ہم یہ چیز کھاتے ہیں نیچروپیتھی میں یا ہربلسٹ میں، تو ان چیزوں کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اب اس صورت میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس صورت میں جیسے کہ ہم نے وہ تو اس کو دبا دیں گی، اگر آپ ایلوپیتھی کی لیں گے دوا تو وہ اس کو دبا دے گی، لیکن یہ چیز دباتی نہیں، یہ اس کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں آپ نے ادرک لازم شامل کریں، یہ گیس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لہسن شامل کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، لہسن کو کھانے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بیٹا لہسن جو ہے، اگر سردیوں کا موسم ہے تو 2 جوے صبح، 2 جوے شام۔ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو 1 جوا صبح، 1 شام۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کھانے کے لیے جب آپ کوئی جیسے کہ سالن کھا رہے ہیں، یا آپ کوئی سینڈوچ کھا رہے ہیں، یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں، آپ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ لہسن کو باریک کاٹ لیں۔ کاٹنے کے بعد آپ وہ سالن والی پلیٹ میں ڈال دیں اور اس میں سے کھاتے رہیں، کیونکہ اگر آپ کچا لہسن صرف لہسن کھائیں گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہے۔ تو یہ گرم تاثیر ہونے کی بنا پر یہ کیا کرتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے دیکھیں ہمارے منہ کی کھال، یہ اندر سے کھال جو ہے یہ نرم ہوتی ہے، یہ جب نرم کھال میں یہ جو ہے دانے بنا دیتا ہے، یہ اس کو پھاڑ دے گا، جلا دے گا۔ اسی طرح یہ اندر آنتریوں کو بھی آپ 2 دن 4 دن 1 ہفتے تک تو کھا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے۔ اگر احتیاط کریں گے تو ہمیں علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تو آپ نے لہسن کھانے کا جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ یہ صبح بھی آپ نے 2 جوے کھانے ہیں سردیوں میں، اور شام کو بھی 2 جوے کھانے ہیں سردیوں میں۔ صبح کو 1 جوا کھانا ہے گرمیوں میں، شام کو بھی 1 جوا کھانا ہے گرمیوں میں۔ یہ آپ اس طریقے سے لہسن کھائیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی اور مزید چیزیں ہیں وہ ہے میتھی دانہ۔ میتھی دانہ یہ ایک ایسی دوا ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میتھی دانہ آپ رات میں 1 چمچ 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح کو نہار منہ وہ پانی آپ پی لیں۔ پینے کے بعد جو آپ کا میتھی بچ گیا، میتھی دانہ جو آپ کا بوائل ہوا، پھول گیا پانی میں رکھے، وہ میتھی دانہ آپ نے بوائل نہیں کرنا، صرف بھگو کر رکھنا ہے۔ تو یہ میتھی دانہ جب آپ صبح آپ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اگر آج کوئی کھانا ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتے میں بھی آپ شامل کر کے کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی کھانا چاہتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میتھی دانے کا پاؤڈر جب آپ کھانا کھائیں، 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ پاؤڈر آپ پانی کے ساتھ پھانک لیں اور آرام کر لیں۔ اس کے علاوہ کلونجی، یہ کلونجی جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ جب ہمیں شفا ملتی ہے ایک چیز سے تو اس چیز کو ہم کیوں چھوڑیں؟ تو یہ کلونجی ہم جو استعمال کرتے ہیں، کلونجی استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کھانے کے بعد 5 سے 6 دانے کلونجی کے پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر پاؤڈر بنا ہوا ہے تو 1/4 حصہ چمچ چائے کے چمچ کا وہ بھی آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، پھانک سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ کیوا بناتے ہیں، وہ کیوے کے ساتھ بھی آپ پی سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے اس کو کلونجی کو بھی کھانا ہے، اور اس کے علاوہ ادرک کو بھی کھانا ہے۔ ادرک کے ساتھ جو ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ میتھی دانہ، یہ 4 چیزیں ہو گئے۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گیس کے علاج کے لیے ہے۔ جو 4 چیزیں میں نے بتائی، ادرک، لہسن، میتھی دانہ، کلونجی، یہ آپ کسی بھی فارم میں کھا سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں کھا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری چیز پر، وہ کیا ہے؟ آبی یعنی کہ کف، ٹھنڈ ہے، یہ کف ہے، یہ ٹھنڈ۔ اب اس کی ٹھنڈی جو بیماریاں ہیں، ٹھنڈ کی جو علامتیں آتی ہیں، اس میں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں، یہ تھوڑی اب یہاں پر غور طلب باتیں ہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ بلغم، سردی، زکام، کھانسی،
پھر اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سانس لینے میں تکلیف. اگر آپ تھوڑا سا تیز چلتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں، آپ ہانپتے ہیں، تھک جاتے ہیں فوراً، سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، یہ آتا ہے کف میں. اس کے علاوہ جو نزلہ سردی کے ساتھ ساتھ پھر ٹی بی بھی اس میں ہو سکتی ہے، دمہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پلیوریسی بھی ہو سکتی ہے، نمونیا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی علامات ہیں. اب جب یہ اس کی علامات آ گئیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب اس وجوہات کی طرف ہم آتے ہیں. بیٹا یہ یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی ہمیں کوئی آبی بیماری لگتی ہے، یعنی کہ کف کی صورت میں آتی ہے بیماری، تو وہ کس وجہ سے آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز تیل اور چکنائی والی اشیاء کی زیادتی. جب ہم تیل زیادہ کھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں طاقت دے رہا ہے، یہ طاقت نہیں دیتا، یہ ہمیں الٹا بیمار کرتا ہے. یا ہم زیادہ چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ طاقتور بن جائیں گے اور ہم پہلوان بن جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمیں نقصان دیتی ہیں یہ چیزیں. تو اس کے ساتھ دودھ اور دودھ سے بنی مٹھائیاں، یہ یاد رکھ لو کہ جس نے دودھ اور دودھ سے بنی مٹھائیاں، اس کو کف لازم ہوگا، اور کف کے ساتھ پھر یہ چیز ڈائبٹیز وہ تیار ہو جائے کہ اس کو ڈائبٹیز بھی لازم ہوگی. اس کے علاوہ ٹھنڈی اور فریج میں رکھی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال، جب ٹھنڈی اور فریج میں رکھی ہوئی چیزوں کا ہم زیادہ استعمال کریں گے تو وہ اسی چیز میں آ جائے گا، یعنی کہ کف میں آ جائے گا وہ. پھر اس کے علاوہ دھواں، دھول اور ٹھنڈی جگہ پر زیادہ رہنا. اگر ہم زیادہ دھول والی جگہ پر رہتے ہیں یا زیادہ جو ہے ہم دھوئیں والی جگہ پر رہتے ہیں، زیادہ ٹھنڈ والی جگہ پر رہتے ہیں، تو اس میں ہمیں الرجی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ الرجی بھی جب بیکٹیریاز یا وائرل الرجی ہو جائے یا بیکٹیریل الرجی ہو جائے، کوئی بھی الرجی ہو، تو اس الرجی کو بھی ختم کرنے کے علاج وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے یہ آتی اسی میں ہی ہے کہ یہ کف میں آئے گی. اب اس کا ٹریٹمنٹ وہ کیسے کیا جائے؟ تو بیٹا ٹریٹمنٹ میں اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس میں آملہ اگر آپ کو کچا مل جاتا ہے تو سونے پہ سہاگا. یہ آملہ وٹامن سی کا کام کرتا ہے. لیمن وٹامن سی ہے، چکوترا وٹامن سی ہے. آپ کہیں گے کہ جی آملہ تو ٹھنڈا ہے، بالکل ٹھنڈا ہے آملہ. اب ٹھنڈے کو ہم ٹھنڈے سے کاٹ رہے ہیں، وہ کیسے؟ آپ دودھ ہے، دودھ کو ابالتے ہیں، دودھ میں آپ نیمبو کے چند قطرے ڈال دیں، وہ کس طرح پھٹ جاتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے نا. اسی طرح جب آپ یہ سردی جو ہے ٹھنڈ کی وجہ سے جو بھی چیز یہ آئے گی، یہ وٹامن سی جو ہے، وٹامن سی اس کو کاٹتا ہے، پھاڑ دیتا ہے اس کو. جب آپ کے اندر کیلسٹرول لیول بڑھتا ہے، کیلسٹرول ہے نا آئل، تو یہ کیلسٹرول لیول جب آپ کا بڑھے گا تو اس کے اندر آپ نے جب وٹامن سی آپ کا جائے گا، چاہے وہ آپ آملہ لے، چاہے آپ چکوترا لے، لیمن لے، یہ چیز اس کو کاٹتی ہے، یہ چیز اس کو پھاڑ دیتی ہے. کیونکہ جہاں وٹامن سی گیا کف ختم. کیوں؟ کہ یہ اس کا جانی دشمن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آملے کا رس، وہ بھی آپ پی سکتے ہیں. اور آملہ جو ہے یہ کف کو فضلہ کی صورت میں خارج کرتا ہے. جب یہ فضلے کی صورت میں، یہ پخانے کی صورت میں جب یہ خارج کرے گا کف کو، یا پھر یہ بلغم کی صورت میں بھی وٹامن سی اس کو خارج کرتا ہے کہ بلغم آپ کو زیادہ آئے گا اور یہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ کاٹے گا، اندر سے کاٹتا ہے تو وہ خارج ہوگا. اس کے علاوہ لہسن جو ہے یہ کف کی صورت میں اگر کسی کو الرجی ہو جاتی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے الرجی ہو گئی، یا دھوئیں کی وجہ سے الرجی ہو گئی، یا دھول کی وجہ سے الرجی ہو گئی، لہسن کھا لو. لہسن الرجی کے لیے، کف الرجی کے لیے لہسن جو ہے
وہ 110% ورکنگ کرتا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے یہ کہ مجھے اسی طرح کی سے الرجی ہو چکی تھی اور میں نے یہ لہسن کھانا شروع کر دیا. الحمدللہ الرجی چند دنوں میں ختم ہو گئی. اگر جو میرے پاس مریض آتے ہیں ان کے وہ پرانی سے پرانی الرجی والے مریض بھی آتے ہیں، ان کو بھی یہ کہتا ہوں میں لہسن کھانے کا، یقین مانے کہ ان کو بھی اللہ ایسی شفا دیتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ لہسن میں کتنی شفا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لہسن تاثیر بھی اس کی گرم ہے. اچھا، لہسن کو کھانے کا طریقہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ لہسن کو کھانے کا طریقہ وہی ہے کہ جو آپ کسی چیز کے ساتھ ملا کر کھائیں. لہسن کو صرف لہسن اکیلا نہ کھائیں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے. لہسن میں جو ہے یہ ٹی بی کو ختم کرنے کی صلاحیت بہت ہے کہ ٹی بی کے بیکٹیریاز جو ہیں، بیڈ بیکٹیریاز، اس کو کل کرتا ہے لہسن. اگر کسی کو ٹی بی ہو آپ اس کو لہسن کھلائیں. لہسن کے بہت سے فوائد ہیں. اگر بالفرض کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے آپ کے گھر میں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس کو، یا اس کو بہت زیادہ شدید پین ہو رہا ہے، سینے میں دل کی جگہ پر پین ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ یہ ایک فوری ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کو آپ اور کچھ نہ کریں، 10-12 جوے لہسن کے بغیر چھیلے ہوئے بھی، چھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بغیر چھیلے ہوئے 10-12 جوے لہسن کے کھلا دیں. لہسن کا جانا اندر جانا کام ہے، لیکن لہسن جو کام کر کے دکھائے گا اندر، وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ لہسن کے اور اتنے بڑے کام. فی الفور وہ جو بند شریانے ہیں ان کو کھول دے گا، کیونکہ جب بلڈ پریشر آپ کا ایک جگہ پر رک جائے گا تو وہ اس کو پھاڑ دیتا ہے. جب آپ پمپ چلاتے ہیں، پمپ چلا کر آپ آگے سے پائپ کو بند کر دیں تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ پانی نے تو اپنا راستہ اختیار کرنا ہے نا، وہ کہاں جائے گا پانی؟ وہ اس پائپ کو پھاڑ دے گا، پائپ کو پھاڑ کر اپنا راستہ اختیار کر لے گا. اسی طرح سیم ایز اٹ از، جب آپ یہ لہسن جاتا ہے تو وہ بلاک جو وینز ہوتی ہیں اس کو بھی کھول دیتا ہے. اس میں اللہ نے بہت شفا رکھی ہے لہسن کے اندر، یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں لہسن پہ. اچھا، یہ جو ہے یہ لہسن کف کو گلا کر پسینے کی صورت میں خارج کرتا ہے. لہسن کف کو، یعنی کہ جو آپ کا آبی ہے، آبی میں کف آ گیا، کف کو یہ جلا کر پگھلا کر آپ کے پسینوں کی صورت میں خارج کر دیتا ہے. تو یہ اس کی ایک یہ علاج ہے. دوسرا، اس کے علاوہ ادرک کا کیوا. آپ اس میں کیا کریں کہ 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیں، ایک اس میں لہسن ڈالیں اور اس کے اندر کلونجی آپ نے آدھا چائے کا چمچ کلونجی ڈال لیا. یہ آپ اس کو پکا کر اس کو اتار کر آپ اس کے اندر 1 چمچ شہد ڈال لیں اور یہ پیئیں. ایک تو آپ کی چائے سے جان چھوٹ جائے گی، دوسرا یہ کہ اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے، اتنا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ مجھے چائے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بس یہ کیوا ہی پیتا رہوں. یہ اس کا علاج ہے. دوسرا، اگر آپ کو بالفرض کھانسی ہو رہی ہے اور کف زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نیم گرم پانی کے غرارے کریں. نیم گرم پانی میں نمک ڈالیں، نمک ڈال کر اور اس کے آپ غرارے کریں. جب آپ اس کے غرارے کریں گے تو یہ چیز جو ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کے کف کو، بلغم کو نکالے گی، نکال کر اس کو خارج کرے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک جو ہمارے استاذہ کا آزمایا ہوا اور بہت ہی نادر ایک نسخہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں. وہ کیا ہے نسخہ؟ اس میں آپ ایک بالٹی میں یا ایک ٹب میں پانی لیں، گرم پانی لینا ہے، لیکن گرم پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم برداشت کر سکے. آپ وہ گرم پانی پاؤں کی طرف رکھیں اور اس میں پاؤں ڈبو دیں. لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ جب آپ پاؤں ڈبونے لگے تو ایک تولیہ لیں جس کو ٹھنڈے پانی سے آپ اس میں بھگو کر اور اس کو ہلکا سا نچوڑ لیں. زیادہ نہیں نچوڑنا ہے، اتنا ہلکا نچوڑے کہ پانی جیسے آپ کے اوپر نہ گرے. تو وہ ٹھنڈے پانی سے تولیہ تو ہلکا نچوڑ کر وہ آپ سر پہ رکھ دیں. پاؤں کی طرف سے آپ کو ہیٹ ملنی چاہیے، سر کی طرف سے آپ کو وہ ٹھنڈا تولیہ. اگر آپ ٹھنڈا تولیہ نہیں رکھیں گے
تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں، لیکن جب ٹھنڈا تولیہ رکھیں گے آپ کو بے ہوشی کاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں جب آپ یہ کریں گے نا آپ کو آٹومیٹکلی وہاں پر خماریاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا بلڈ پریشر اس ٹائم نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ پریشر نارمل ہوگا تو آٹومیٹکلی سکون ملتا ہے، جب سکون ملتا ہے تو پھر نیند آتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ پانی والا عمل، یہ تو اس کے لیے سونے پہ سہاگا ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے یہ کف کا یہ بھی ہو گیا، بادی کا بھی ہو گیا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کس چیز کا کرنا تھا؟ ایسیڈیٹی کا۔ ایسیڈیٹی یعنی کہ آتشی۔ اب آتشی میں، ایسیڈیٹی میں یہ جو چیز آئے گی ہماری، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یا اس کا علاج کیا ہے؟ اب اس طرف آ جائیں۔ اب باقی جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں وہ ساری بیماریاں ہم اگر چارٹ بناتے ہیں تو 3 چیزوں کے چارٹ بنتے ہیں: بادی، آبی، آتشی۔ جب یہ بادی، آبی، آتشی یعنی کہ گیس، ایسیڈیٹی اور کف، اب ہم نے گیس بھی جان لیا، کف بھی جان لیا، اب ہم آتے ہیں ایسیڈیٹی کی طرف۔ اب ایسیڈیٹی میں کیا ہے؟ اس میں ہر بیماری، باقی جتنی بھی بیماریاں آئیں گی وہ اسی میں آ جائیں گی، ایسیڈیٹی میں۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے جلن۔ جسم کے کسی بھی حصے میں جلن ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں جلن ہو، چاہے وہ اسکن کی جلن ہو، چاہے وہ چیسٹ کی جلن ہو، چاہے وہ پیشاب کی جلن ہو، چاہے وہ آپ بیت الخلاء یوز کرنے کے بعد جو جلن ہوتی ہے وہ جلن ہو، چاہے آپ کے پیٹ میں جلن ہو، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسیڈیٹی میں آئیں گی۔ جب یہ ساری چیزیں ایسیڈیٹی میں آئیں گی تو ان کا علاج وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی فی الحال تو جو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں اور علامات کیا ہیں، اس کی طرف۔ اب اس میں اور کیا چیز ہے؟ اس کا سمٹمز میں اور کون سی اس کے علامات میں ہے؟ کھٹی ڈکاریں آنا، کھٹی ڈکاریں آنا یہ بھی ایسیڈیٹی میں آئے گا۔ جسم میں بھاری پن، یہ بھی ایسیڈیٹی میں آئے گا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایسیڈیٹی میں ہی اگر کوئی مریض ایسا آپ کے پاس آتا ہے جو مریض کہتا ہے کہ جی مجھے تو اب میرے پاؤں کے تلوے جلنے لگ گئے ہیں، یا صبح کو میں اٹھتا ہوں تو ٹانگوں میں جلن ہوتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، تو اس طرح کی جلن، یہ ساری چیزیں یہ ایسیڈیٹی میں آئیں گی۔ اب ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے، یا اس کا جو ہے اس کے اسباب کیا ہیں کہ کیوں ہوا؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے گرم مسالہ، گرم مسالے کی زیادتی، لال مرچ، چینی، اچار، نشے والی کوئی بھی اشیاء ہو، کافی، سگریٹ، چائے، شراب نوشی، اس کے علاوہ گوشت، بڑا گوشت یعنی کہ ریڈ میٹ، مچھلی، انڈے، یہ چیز یہ ایسیڈیٹی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ چیزیں ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہیں اور لازمی بڑھائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم بعض اوقات روغنی غذائیں بہت کھاتے ہیں۔ جب روغنی غذائیں کھاتے ہیں لیکن ہم روغنی غذاؤں کے ساتھ سلاد نہیں کھاتے، پھل فروٹ نہیں کھاتے، ہم کوئی بھی ایسی ویجیٹیبل نہیں کھاتے کہ جو اس روغنی غذاؤں کی اثرات کو مار سکے، ختم کر سکے، تو اس صورت میں یہ چیز بڑھے گی۔ آپ پھل فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، کھانے کے بعد سلاد بھی کھا سکتے ہیں، اور پھل کا کوئی رس ہے وہ پی سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کون سی اس کے ریزنز ہیں، اسباب، اور اس کے کیا ہیں؟ غصہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جب غصہ کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کا خون کتنا جلتا ہے۔ جب خون جلتا ہے غصے کی صورت میں تو وہ کیا ہو گیا؟ ایسیڈیٹی۔ پھر اس کے علاوہ پریشانی، پریشانی کے ساتھ ذہنی دباؤ،
ذہنی دباؤ یہ چیز جو ہے یہ اس چیز میں آ جائے گی. پھر ادویات کی زیادتی. جب آپ ادویات کی زیادتی کرتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی ادویات کھاتے ہیں اور اس ادویات کو آپ زیادہ دیر کھاتے ہیں، زیادہ دیر چلاتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کی ایسیڈیٹی بڑھا دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک خیال کو روکنا، کسی بھی خیال کو روکنا. خیال کو روکنے سے کیا مراد ہے؟ خیال کو روکنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے بالفرض ہمیں کوئی بیت الخلاء کا خیال ہوا، ہم نے واش روم یوز کرنا ہے، ہم نہیں گئے. ہمیں پیشاب کا خیال آیا، ہم نہیں گئے. جب ہم نہیں گئے یا ہمیں کوئی جیسے کہ ری خارج ہو رہی ہے، ہم نے نہیں کی. ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہ جہاں پر مناسب نہیں لگ رہا، یا جو ہے ہم آفس میں بیٹھے ہوئے، چلو بعد میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ رہتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر. پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر اسکول میں بچے اسکول میں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فل فور نہیں جاتے، وہ روک لیتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر روک لیا. یا ہم کہیں کسی ٹریولنگ میں ہیں کہ فل فور ہم نہیں جا سکتے، روک لیا. یہ چیز بھی ایسیڈیٹی کو بڑھا دیتی ہے، اور یہ اسی سے ہی یہ باقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، وہ میں اب آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا. اب اس کی ٹریٹمنٹ میں کیا ہے؟ اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے، جو خاص چیز ہے، جو ہمارے اساتذہ نے تاکید کر کے ہمیں اس کا علاج بتائی، وہ کیا ہے؟ وہ پھٹے دودھ کا پانی. پھٹے دودھ کا پانی. اب یہ دودھ کو کیسے پھاڑنا ہے، پانی کیسے بنانا ہے، وہ ایک الگ طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بعد میں سمجھا دیتا ہوں. پھر اس کے علاوہ پھلوں اور سبزیوں کا رس. جب آپ پھلوں اور سبزیوں کا رس لیتے ہیں تو یہ آپ کی ایسیڈیٹی کو ختم کرتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتا ہے. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انار کا رس، پتا گوبھی، ناریل کا پانی، لوکی کا پانی. لوکی کا پانی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت بھی ہے. لوکی کا پانی پینا اتنا مفید ہے کہ اگر لوکی کا پانی اور اللہ آپ کا بھلا کرے گیہوں کے جوار کا پانی، یہ پانی، یہ تو یوں سمجھ لے کہ اگر کینسر والے مریض کو، چاہے وہ بلڈ کینسر ہو یا جسم کے کسی حصے کا کینسر ہو یا کوئی بھی کینسر ہو، بریسٹ کینسر ہو، کوئی بھی کینسر ہو، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کینسر میں اس طرح کام کرتی ہیں کہ ان دو چیزوں کا اندر جانا شرط ہے. باقی جو انہوں نے کینسر کے بیکٹیریاز کو کل کرنا ہے، آپ کی سوچ ہوگی کہ یہ کس طرح کینسر کے بیکٹیریاز کو بھی کل کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ لیمو دکھنے میں آپ کو ایسیڈک ہے، لیکن لیمو پانی سے الکلائن مادوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جب الکلائن مادوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیمو آپ پانی میں شامل کرتے ہیں، پانی میں شامل کر کے آپ جب پیتے ہیں تو یہ الکلائن بن جاتا ہے. الکلائن بننے سے ہی یہ اس ایسیڈیٹی کو کل کرتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ اب جو خاص اس کا علاج، جس کی بار بار نیچروپیتھی میں تاکید کی جاتی ہے، خاص علاج، وہ کیا ہے؟ مٹی سے علاج. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، مٹی سے علاج؟ مٹی سے علاج سنت بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے مٹی سے علاج کی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں مٹی کو پھونک کر پانی میں اور دم کر کے کسی صحابی کو دیا تھا، تو اللہ نے اسے شفا دی تھی. اب یہ مٹی سے علاج کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، ایک تو سب سے جو خاص چیز ہے وہ ہمارا اعصاب. میں نے کہا نا کہ ایک یا تو بندہ منہ سے پھنستا ہے یا دماغ سے پھنستا ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا منہ سے پھنسے گا یا دماغ سے پھنسے گا. اب یہ جو غصہ آ گیا وہ بھی تو دماغ کی بیماری ہے نا، پریشانی ہے دماغی ہے، ذہنی دباؤ ہے دماغی ہے،
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جب ذہنی دباؤ، غصہ، پریشانی آپ کو اس دہانے پر لے جاتے ہیں کہ آپ کا بلڈ میں سے جو ہے جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں، وائٹ سیلز بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس سے کینسر کی بیماری بھی آ جاتی ہے۔ اب اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارا معدہ، پیٹ ہمارا۔ جب آپ بڑی آنت آ گئی، پھر اس کے بعد چھوٹی آنتیں ہیں، ان چیزوں کو یہ گرم ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ گرم رہتی ہے، کیونکہ بلڈ کا پریشر ہوتا ہے وہ یہاں اس جگہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے پیٹ کا درد بھی دیکھا ہوگا، تو وہاں پر اگر آپ پیٹ پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو گرم محسوس ہوگا۔ جب گرم محسوس ہوگا تو سمجھ لیں کہ یہ بلڈ پریشر یہاں پر رکا ہوا ہے۔ اب اس کو وہاں سے بلڈ پریشر کو ہٹانے کے لیے، اور جو ہماری بڑی آنت گیس سے بھری ہوئی ہے، ایسیڈیٹی سے، جلن سے بھری ہوئی ہے، اس چیز کو کیسے ختم کریں ہم؟ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مٹی آپ 12 گھنٹے پہلے مٹی گوندھ کر رکھ لیں۔ مٹی نرم ہونی چاہیے، زیادہ نرم بھی نہ ہو، زیادہ سخت بھی نہ ہو، چھان کر جو بالکل باریک مٹی ہو، وہ اس کو آپ پیس کر گوندھ کر رکھ لیں 12 گھنٹے پہلے۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ اس مٹی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں جس کو ہم یہ مٹی پٹی لگاتے ہیں، مٹی کی پٹی لگاتے ہیں یا مٹی کا استعمال بتاتے ہیں، وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب اس میں کیسے ہوگا، یہ کیسے کرنا ہوگا آپ نے؟ اگر اس کی ہم ڈیفینیشن میں جائیں گے تو اس کی ڈیفینیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن میں آپ کو مختصر کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے مٹی کو لے لیا، گوندھ لیا 12 گھنٹے رکھنے کے بعد، وہی مٹی آپ نے یہ آپ کے ناف کے اوپر سے، ناف کے تقریباً 2 انچ اوپر سے آپ نے مٹی لگانا شروع کر دی۔ جب آپ نے مٹی لگانا ناف کے اوپر سے شروع کر دی، اور یہ آپ کی مٹی جو ہے یہ آپ کے جو ہے ناف کے نیچے 3 انچ نیچے تک آپ کو یہ مٹی لگانی ہے، اور یہ سائڈوں تک کور کرنا ہے، جیسے آپ کے بڑی آنت بھی وہ پوری کور ہو جائے، اور اس کے اندر جو آپ کی چھوٹی آنتیں آ رہی ہیں وہ بھی اس پہ کور ہو جائیں گی۔ تو یہ جب کور ہوں گی، لیور کور ہو جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا پیٹ جلدی صاف ہو جائے گا، دوسرا جو وہ ایسیڈیٹی ہے، یہ مٹی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ ہیٹ کو، اگر آپ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو، آپ پانی ڈال دیتے ہیں، آگ نہیں بجھتی، آپ مٹی ڈالتے ہیں فوراً آگ بجھ جاتی ہے۔ وہ کیوں بجھتی ہے؟ اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ وہ مٹی جو ہے آپ نے گوندھ کر جب لگائی تو وہ فی الفور اس آگ کو ختم کر دے گی، اور یہ آپ کو بالکل ریلیکس کر دے گی۔ اس کے علاوہ ایک خاص چیز جو اعصابی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے وہ اعصابی ہے۔ اب اعصابی میں کیا چیز آئے گی؟ اعصابی میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ ٹھنڈا پانی، یا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پیشاب کے قطرے نکل جائیں گے، یا منہ سے پھر اللہ کی چیخیں نکلیں گی۔ وہ کیسے؟ کہ یہ حرام مغز پر آپ نے، جیسے آپ جا رہے ہیں واش روم میں، آپ کا شاور لگا ہوا ہے، آپ شاور کے جو شاور ہے اس کا، وہ شاور کو ہٹا کر جو اس کا نل ہے، وہ نل کو آپ صرف پانی، ٹھنڈا پانی ہو، اور آپ یہ حرام مغز کی طرف اس کو پریشر کا بہاؤ آنے دیں۔ یقین مانے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح ہم اسی وقت فی الفور آپ نہا کر نکلیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ یہ جو ریڑھ کی ہڈی میں ہماری نسیں آتی ہیں، حرام مغز سے جو نسیں آتی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی میں ہی آتی ہیں اندر کی طرف سے، یہ جب نسیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ریڑھ کی ہڈی میں جو آپ کو گیپ نظر آتے ہیں، ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر یہ بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس بلڈ کو، جو بلڈ آپ کا اگر بالفرض
رکا ہوا ہے، یا آپ کا بلڈ جو ہے وہ پریشر نہیں بن رہا، یا بلڈ آپ کا جو ہے بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے، یا آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل نہیں ہو کے دے رہا، سر میں بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں، آپ یہ مٹی کی پٹی صرف یہاں پر لگائیں، اور اس کے بعد یا تو پھر آپ جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کو، اس کو آپ ٹھنڈے پانی سے تر کر رکھیں. صرف 1 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے آپ نے، صرف 1 منٹ کے لیے آپ نے ڈالنا ہے پانی حرام مغز کے اوپر. اور حرام مغز والا پانی جو ہے یہ اب یہ آپ کو کیسے نشانی، آپ کو میں یہ چیز سمجھا دوں کہ جب یہ آپ گردن کے اوپر والا حصہ، گردن کے اوپر آپ 1.5 انچ لے لیں، گردن کے اوپر 1.5 انچ حصے کے اوپر آپ نے پریشر کا بہاؤ دینا ہے. وہ پریشر جو کام دکھائے گا وہ آپ کی کوئی میڈیسن کام نہیں دکھا سکتی. تو یہ آپ علاج کریں انشاءاللہ. اچھا باقی جو ہے اس کی اور مزید انشاءاللہ ڈیفینیشن وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا.